آج اگر ہندوستان میں اہل حدیث دعوت بہت سارے علاقوں میں رکی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو طاقت، جو فورس، جو قوت لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے میں صرف ہونی چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں صرف ہو رہی ہے۔ جو محنت دعوت کے لیے ہونی چاہیے وہ آپسی سیاست کے لیے ہو رہی ہے۔ جتنے اہل حدیث مسجدیں دیکھو، اہل حدیث جمعیتیں دیکھو، اہل حدیث تنظیمیں دیکھو، چھوٹے سے چھوٹے لیول پر 4 اینٹ کی مسجدیں 2 گروپ بنے ہوئے، چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں بھی جماعت کے 2 گروپ بنے ہوئے، تنظیموں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، اداروں میں گروپ بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر اختلاف، جہاں جاؤ وہاں اختلاف۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے 2 ہماری طاقتیں ہیں، ایک توحید اور ایک اتحاد۔ جب شیطان ہماری توحید پر حملہ کر کے ناکام ہو جاتا ہے نا تو ہمارے اتحاد پہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اب نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، وہ تمہاری توحید کو خراب کرنے سے تو مایوس ہو گیا ہے، وَلَٰكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَكُمْ، لیکن تمہارے درمیان اختلاف ڈالنے سے وہ ابھی مایوس نہیں ہوا ہے۔ جب وہ تمہاری توحید میں خلل نہیں ڈال پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر تمہارے اتحاد میں خلل ڈالتا ہے، اور اس میں اکثر جگہوں پر وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر توحید والا اپنی توحید کو بچا لے جائے تو پھر وہ اس توحید کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور توحید کی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اختلاف۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو داعی بنا کر کے بھیجا غالباً یمن کی طرف، حضرت معاذ اور ایک صحابی اور تھے، تو ان سے کیا کہا؟ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں سناؤ، خوشخبری سناؤ، متنفر مت کرو لوگوں کو، اور فرمایا تتابعا ولا تختلفا، متحد ہو کر کے رہو، اختلاف مت کرو۔ دعات کا آپس میں اختلاف دعوت کے لیے سب سے نقصان دہ چیز ہے۔ آج اگر ہندوستان میں اہل حدیث دعوت بہت سارے علاقوں میں رکی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جو طاقت، جو فورس، جو قوت لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے میں صرف ہونی چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں صرف ہو رہی ہے۔ جو محنت دعوت کے لیے ہونی چاہیے وہ آپسی سیاست کے لیے ہو رہی ہے۔ تو کیسے دعوت کا کام ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں دعوت کا حکم دیا نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، اس آیت کے فوراً بعد والی آیت کون سی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دعوت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلاف کیا۔ واللہ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ہم پر، لیکن توحید کے بعد اتحاد کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔